نماز کے اول وقت سے کیا مراد ہے؟ جب ایک نماز کا وقت داخل ہو جائے، جب مؤذن اذان دے دے تو جی ہاں وہی اول وقت ہے۔ کیا فجر کی نماز صبح قاضی کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی والے نکاح کرتے وقت لڑکی والوں سے جہیز لینا ہے یہ نہیں، یا پھر کتنا لینا ہے یہ طے نہ کریں، اور پھر کچھ مہینوں بعد رخصتی کے وقت یہ دھمکی دیں کہ اگر اتنا جہیز اور یہ چیزیں نہ دیں تو لڑکی رخصت نہیں کر کے دیں گے، اور نہ دیں گے تو طلاق بھی نہیں دیں گے، اس صورت میں عدالت سے خلا لینا جائز ہوگا؟ عدالت کا خلا تو معتبر نہیں ہوگا، البتہ ویسے طلاق مانگ سکتے ہیں لڑکے والوں سے، اور ایسی صورت میں زبردستی بھی طلاق نکلوا سکتے ہیں، تمیز سے نہیں دے رہا تو سمجھ رہے ہیں نا، چترول لگا کے بھی طلاق نکلوائی جا سکتی ہے۔ استاد جی اگر سنت والی نماز میں صرف فرض پڑھ لیے، مثلاً ظہر میں 4 فرض پڑھ لیے اور سنت چھوڑ دی کہ تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو پھر سنت نہیں پڑھ سکتے بھائی، وقت کے اندر اندر پڑھنی پڑیں گی۔ جو ٹوپیاں استعمال کے قابل نہ رہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ لوگ ان کو مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ او بھائی دیکھو، ٹوپی جو ہے نا آپ کے لباس کا حصہ ہے، یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کا لباس ہے نا، تو پراپر ڈریس میں آنا چاہیے، تو پراپر ڈریس میں شلوار قمیض بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ بھی اب کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ مسجد میں آئے تو کرتے رکھے ہوئے ہیں جی، یا شلواریں رکھی ہوئی ہیں، تو جب کرتے شلوار نہیں ہوتے ٹوپی کا کیا کام ہے مسجد میں؟ ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی اور کا لباس استعمال کرنا جو آپ کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی پسینے کی الگ بدبو ہوتی ہے، ہر آدمی کے ٹرین کے نکلنے والے جراثیم الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی جوئیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہی ٹوپی صبح سے لے کے رات تک مختلف قسم کی کھوپڑیوں سے گھوم گھوم کے آپ کی کھوپڑی میں آئے تو یہ ویسے بھی صفائی کے، ایسی صورت میں تو میں تو ننگے سر پڑھ لیتا ہوں، مسجد کی ٹوپی استعمال نہیں کرتا۔ ٹوپی اپنے پاس رکھو بھائی، ویسے 24 گھنٹے سر ڈھاکو، نہیں تو کم از کم نماز کے وقت جیب میں رکھو اپنی، نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے کسی اور کی ٹوپی پہننے سے۔ یہ جیسے ایک تولیہ 20 آدمی استعمال کر رہے ہوں تو غلط ہے نا، اس کے پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، اس کا پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا پسینہ نکال رہا ہے، وہ سارے پسینے آپ اپنے منہ پہ لا کے مل رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بدعت ہمارے مسجدوں میں ٹوپیوں کی چل پڑی، اور پھر ٹوپیاں اب تو پھر بھی کچھ غنیمت آنے لگیں، پہلے وہ چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اس کے تن کے نکلے ہوئے ہوتے تھے، درمیان سے گنجی ہو گئی سائڈوں سے، وہ اللہ کے سامنے وہ پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں، چٹائی لپیٹ کے نا جیسے کھڑا ہوتا ہے، وہ پہن کے کسی دعوت میں انسان نہیں جا سکتا، لوگ سمجھیں گے چندہ مانگنے آیا، بھگا دیں گے اس کو وہاں سے۔ تو اللہ کے سامنے بھی پراپر ڈریس میں انسان کو ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی یہ ہو گیا ٹوپی کا مسئلہ۔ مفتی صاحب کسی غیر محرم کو نماز کا یا کسی دینی کام کی ترغیب دینا صحیح ہے؟ یعنی چچی یا بھابھی وغیرہ کو؟ چچی بھابھی تو اپنے گھر کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دے سکتے ہیں لیکن پردے میں۔ استاد جی رونگ وے جانا بائک پر کیسا ہے؟ اگر تھوڑی سی دور ہی جانا ہو چلے جائیں یا نہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے؟ خیر لیکن ثواب کا کام بھی نہیں ہے، خلاف قانون ہے۔ آج کل تو سنا FIR کٹتی ہے نا، پولیس والے تھوڑے سے رونگ وے پہ بھی آپ کو رائٹ وے پہ لے جائیں گے جیل کی طرف۔ بھائی رونگ وے پہ بڑے حادثات ہم نے دیکھے ہیں، بائک تھوڑی سی بھی رونگ وے پہ آپ چلاتے ہیں نا، ہم نے بڑے حادثات دیکھے ہیں، وہ سامنے والے کو نہیں پتہ ہوتا یہ رونگ آ رہا ہے، وہ بھیڑ دیتا ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں، موتیں دیکھی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں؟ رکھیں بھائی میکائل،